خاندان کی ایک لڑکی کی شادی کیا ہوئی یا ایک لڑکے کی شادی کیا ہوئی، پورے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک عجیب گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو جو دین ہمیں اتنی سادگی سکھاتا ہے کہ ستو اور جو ہیں ان کا مالیدہ بنا کے سب کو کھلایا جا سکتا ہے، تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تکلف تو تکلیف ہے. اسراف نہیں کرنا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں جہاں سب کے دماغ کنڈیشنڈ ہیں، سب کے برین ایک طرح سوچتے ہیں، کیونکہ قید ہے نا، قیدی کا دماغ آزاد انسان جیسا تھوڑی ہوتا ہے. اب وہ قیدی کس کا ہے؟ رسم و رواج کا. قیدی کس کا ہے؟ اپنے ماں باپ اور ان سے پہلے کے لوگوں، اہل خاندان نے جیسا سوچا ان کی سوچوں کا قیدی ہے. اچھا، پھر آپ کا میڈیا بھی قید کیے ہوئے ہے، آپ کا سوشل میڈیا نے اور قید کر دیا. وہ ساری چیزیں جب شیئر ہوتی ہیں تو سب لوگ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، ایک طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، لیکن جیل میں پڑے ہوئے سارے قیدی ایک طرح سوچنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے ان کی قید والی زندگی میں سکون تھوڑی آ جاتا ہے، اطمینان تھوڑی آ جاتا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے، زمین کے رہنے والے جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں کے تو مرد بھی آزاد نہیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. انسانوں کی ایسی قید ہے جس قید سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، کوئی چھٹنا بھی نہیں چاہتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے ہم، اب رہائی ملے گی بھی تو مر جائیں گے. یعنی شکاری سے اتنے زیادہ ہم مانوس ہو چکے ہیں کہ اب اس سے نجات ملے گی تو مر جائیں گے. اسی طرح سے جب انسان کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے نا، اس کو مشکل لگتا ہے باہر جا کے سوچنا. وہ پھر واپس آتا ہے، نہیں نہیں یہی ٹھیک ہے. جیسے گھر والوں نے سوچنے کے لیے کہا، جو دیکھا اس پر ہی ایمان لے آئے، جو سنا مان لیا. تو کتنا پیارا اصول ہے ہمارے دین کا. ہمارے رب نے تو ہمیں کہا ہے، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. تو یہ ارد گرد بسنے والے باسی بظاہر تو آزاد لگتے ہیں، بظاہر تو ان کے چہرے آزاد لوگوں کے چہرے جیسے لگتے ہیں، لیکن کیسی قید ہے. اپنی سوچ کے قیدی، اپنے ماحول کے قیدی، اپنے رسم و رواج کے قیدی، اپنے خاندان کے قیدی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ساری قسم کی قیدوں سے نکل آؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ، ہر قید سے نکل جاؤ گے. تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو جو ایک اللہ کا غلام بن جاتا ہے نا، وہ ہر قید سے چھوٹ جاتا ہے. کتنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے کسی قسم کی قید سے نکلنا. آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کا آپ کی ذات پر اثر نہیں ہے؟ آج تو اسٹڈیز بتاتی ہیں، ریسرچز بتاتی ہیں، بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے، جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس کا بھی اس کی ذات پر اثر ہوتا. اس کے ارد گرد والے جو زبان بولتے ہیں، اتنا تو اثر ہوتا ہے کہ بچہ وہی زبان بولنی شروع کر دیتا. تو وہ صرف لینگویج تھوڑی سیکھتا ہے، اخلاق، آداب، معاملات. اپنے بڑوں کو جیسے دیکھتے ہیں بچے بھی ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. عجیب سی بات نہیں لگتی؟ لیکن عجیب نہیں ہے، کیونکہ انسان ایزی سمجھتا ہے نقالی کو. وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ماحول میں ڈھل جانا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کب تک اس قید میں رہیں گے؟ کب تک
اس ماحول میں ڈھلے رہیں گے جو ریالٹی نہیں ہے، سراب ہے. سراب کے پیچھے کب تک بھاگیں گے؟ جس کو پانی سمجھتے ہیں وہ تو پانی نہیں ہے. بھاگتے بھاگتے جب منہ کے بل گریں گے تو اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو موجود پائیں گے. پھر رب کو کیا جواب دیں گے؟ آزاد ہو جائیں.